किस औरत का दिल नहीं करता कि जनाब उसके घर में नई नई चीज़ें हों, वो अच्छे अच्छे तरीके से अपने घर को सजाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं ना, हमारी कुछ मजबूरियाँ जो होती हैं वो हमारे आगे आ जाती हैं और हम लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। तो जी नहीं जनाब, हम लोग बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं, दिल गरीब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अपनी अक्लमंदी के साथ अपने घर को सजाने का हुनर रखती हैं। घर में पड़ी हुई बची हुई चीज़ों को ही हम लोग इस्तेमाल करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। घर को कभी सजाना है ईद के लिए और बिल्कुल नो कॉस्ट आइडियाज़ के साथ। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी मेरे प्यारे से व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, ताकि रोज़ाना की आने वाली जो वीडियो है आप लोगों तक बेल आइकन के ज़रिए जल्दी से पहुँच जाए। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी मेरी फैमिली है। जो लोग आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, यकीन करें वो पढ़कर इतनी खुशी हो रही होती है, इतनी खुशी हो रही होती है कि खुद ब खुद ही आंसू आ जाते हैं कि लोग इतनी दुआएं दे रहे होते हैं। तो जिनके साथ कोई राब्ता भी नहीं होता, कोई कनेक्शन भी नहीं होता, वो भी जो है ना हमें देखकर इतनी दूर दूर से बैठकर दुआएं दे रहे होते हैं। तो जनाब दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो जहाँ पर यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये चौथे रोज़े की जो है ना इफ्तारी बन रही है और मैं कुछ ख़ास नहीं बना रही, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बन रहा है आप लोगों के सामने है। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पर चाट बना रही थी, बच्चे चाट शौक से खा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरह से चने बॉयल करके रखे हुए हो ना, तो बड़ा आसानी रह जाती है। हम लोग ना अपने बड़ी आसानी के साथ फिर चीज़ को निकालते हैं और बना लेते हैं। और दूसरा, छोटे बच्चे जब रोज़ा रखते हैं ना, तो उनके लिए ये जो प्याज होती है और खीरा होता है, टमाटर होता है, इससे ना फिर पानी की कमी नहीं होती। खीरे के अंदर आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो हमारे पानी की कमी नहीं होने देती। और जो तो चने होते हैं ये भी ताकत वाले होते हैं। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को आप लोग खुश कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमने ढेरों ढेर चीज़ें बना बना कर ना ज़ाया करनी है। कुछ खाया भी नहीं जाता, रोज़ा खोल के कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं खाई जाती। बस दो डिशें बना लें, बस वही काफ़ी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। वीडियो के शुरू में आप लोगों ने देखा मेरा टेबल जो था ना वो प्लास्टिक वाला था और ना उसके ऊपर से कलर ख़राब हो गया था। तो वो मेहमानों के सामने भी रखने वाला नहीं था और मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता था, उसके ऊपर से ना कलर उतर गया था। तो ज़ाहिर है बच्चों वाले घरों में फिर चीज़ें ख़राब तो हो ही जाती हैं। तो मैंने ना, मेरे पास शीट का जो मैंने किचन में लगाई थी ना, उसका एक पीस पड़ा हुआ था। मैंने उसको उठा के जनाब उसके ऊपर चिपकाया और इतना वो प्यारा लग रहा था ना। तो मतलब कि बिल्कुल न्यू हो गया था। मेरी चीज़ जो पुरानी थी वो भी न्यू हो गई और फेंकने से भी बच गई। तो इसी तरह से मैं बताती हूँ ना कि हम जो औरतें होती हैं ना, हमारे पास बड़े सारे तरीके होते हैं। हम लोग चीज़ को कहीं ना इस्तेमाल कर ही लेते हैं और किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो जनाब ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने उस दिन पुदीने और धनिया की चटनी बना के रखी थी और इतना ईज़ी रह जाता है ना, यकीन करें बंदा। तो इस तरह से फिर हम एक क्यूब निकालते हैं और उसको आराम से दही के अंदर हम फेंट करना किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं। पकौड़ों के लिए चटनी बनाएँ, समोसों के लिए बनाएँ या फिर इस तरह चाट के ऊपर डालने के लिए बनाएँ, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, ये मेरे पास मेल्ट करने का टाइम नहीं था, तो मैंने ना इस तरह से छुरी के साथ इस क्यूब को ना बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग कर दिया, बड़े आराम से कटिंग हो गया। और उसके बाद फिर इसके अंदर दही डाल के, नमक डाल के इसको फेंट लिया। इस तरह से ना छोटे-छोटे काम हम लोग अगर पहले करके रख लेते हैं ना, तो फिर इफ्तारी के टाइम ना हमें मुश्किल नहीं पेश आती। फिर हम निकालते जाते हैं और जल्दी-जल्दी से उन्हें मिक्स करते जाते हैं। सो ये छोटे-छोटे से जो काम होते हैं ना, इनको पहले ही करके रख लिया करें। दोपहर के टाइम में अगर टाइम है तो उस वक़्त कर लें। अगर मतलब जब भी आपको टाइम मिले आप करके रख लें। तो सुबह में ही सोच लिया करें। देखिए मेरी प्यारी बहनों, हम लोगों ने, औरतों ने ना सारे काम करने होते हैं। हमने सफाइयाँ भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है, बड़ों को भी देखना है, तो उसके साथ कपड़े भी वॉश करने हैं। सारे काम हम लोगों ने करने होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक्स्ट्रा पावर रखी हुई है, एक्स्ट्रा एनर्जी दी हुई है कि वो एक वक्त में सारे काम कर लेती है। अब हम लोग एक वक्त में सारे कामों को किस तरह से लेकर चल सकते हैं, वो इसी तरह के तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज करके चलें।
ٹائم مینجمنٹ کی ایک لسٹ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسرا کام نہ شروع کریں۔ اگر آپ کپڑے واش کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ پھر کمروں کی جو ڈیپ کلیننگ ہے اس کو شروع نہ کریں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو تھکا بھی لیں گی، بیمار ہو جائیں گی اور کام بھی پورے نہیں ہوں گے۔ ایک دن جو ہے نا صفائیاں کر لیں، دوسرے دن واشنگ لگا لیں اور کپڑے واش کر لیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا اپنے ٹائم کو جب مینیج کر کے چلتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے آپ کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کا بھی بڑے اچھے طریقے سے دھیان رکھ سکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نا اسی طریقے سے اپنی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سارا دن بھاگم بھاگ گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، پھر ہوتا کیا ہے جب ہم 35 سال کی ایج کو پہنچتے ہیں نا، بلکہ 30 سال کے بعد ہی ہمیں اتنا ویکنیس فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، ہمارے بال گر رہے ہیں، ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے، ہمارا جو نا بی پی لو ہو رہا ہے، ہائی ہو رہا ہے۔ تو پتہ کیا ہے، ہمیں عورتیں نا پہلے اپنا دھیان نہیں رکھتی، لیکن جب پھر ہم لوگ 30 35 کو پہنچ جاتی ہیں نا، جب ہمارے گھٹنے جو ہیں وہ چلنا جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، تب پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم اپنی کیئر کر لیں۔ ہم نے تو اپنی کیئر کی ہی نہیں۔ تو اگر ہم اس عمر میں بھی 30 32 سال کی ایج میں بھی اپنی کیئر نہیں کرتی نا تو یقین کریں پھر آپ اپنی زندگی کو خود روک لگا رہی ہیں۔ دیکھیں میں نے بہت ساری عورتیں ایسی دیکھی ہیں، لڑکیاں بہنیں ایسی دیکھی ہیں جو کہ ساری زندگی نکال دیتی ہیں، شادی کے 12 15 سال لگا دیتی ہیں وہ گھر والوں کو خوش کرنے میں، وہ اپنا آپ بھول جاتی ہیں۔ یقین کریں وہ ایک ہلکی پھلکی سی لڑکی، خوبصورت رہنے والی، تو وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے وہ سسرال میں چلی جاتی ہے تو وہ یقین کریں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بال بھی گھونسلے کی جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بال کو کنگھی کرنا بھی بھول جاتی ہے، سارا دن دوسروں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے 15 سال بھی اس کی خدمتیں کرتے گزر جاتی ہے نا تو ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کریں وہی بات ہوگی نا، میں پہلے بھی بتاتی ہوتی ہوں کہ مہینے کے 29 دن آپ نے سالن اچھا بنایا ہے نا، 30ویں دن اگر آپ کا نمک تیز ہو گیا ہے تو یقین کریں 29 دن جو سالن بنایا ہے نا وہ خاک میں مل جائے گی آپ کی محنت۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں۔ آپ کا جو خود ہے نا، آپ خود جو ہے آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، اپنا خیال رکھیں۔ یہ کوئی سیلفش ہونا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اپنا خیال رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو کون رکھے گا؟ کل کو آپ گر جائیں گی، آپ کو کوئی پانی کا گلاس بھی نہیں دے گا۔ تو یقین کریں اسی طریقے سے جو ہے نا پھر ہم اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتی۔ جس طرح سے اب رمضان شریف ہے، رمضان شریف چل رہا ہے تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا دن افطاریوں سحریوں میں لگی رہنا ہے۔ نہیں، یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ ہم نے اپنے لیے اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اپنے لیے اپنی سکن کیئر کریں۔ عید آ رہی ہے، اپنی دیکھیں پانی آپ زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں جب افطاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی جوس بنا کے پی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، میں پہلے بھی بتایا نا، یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ رکھنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ کھانا کم کھانا ہے، پیٹ کو ہلکا رکھنا ہے۔ شام کے ٹائم کوشش کریں روٹی نہ کھائیں، کوئی ہلکی پھلکی سی چیز کھا لیں، سحری میں روٹی کھائیں۔ یقین کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طریقے سے کر کے دیکھیں۔ اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ تم فاسٹنگ کرو۔ اب فاسٹنگ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ اس میں آپ لوگ فاسٹ رکھیں، روزہ رکھیں۔ آپ کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں والے جو کہ روزہ رکھنے سے مر جاتے ہیں اور وہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ہمارے جسم میں سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کا، ہر کام کا ایک نہ ایک مقصد ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے۔ اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، کوئی اس کو بیماری نہیں ہوتی، تندرست ہوتا ہے، لیکن صرف وہ اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے، میرے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھے پیاس لگ جاتی ہے۔ نہیں، اللہ نے جب ہمت دی ہے نا تو روزہ رکھیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، لاچار پڑے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو ڈریں اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس نوبت کو پہنچا دے گا اور ہم ترسیں گے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں۔ تو اس لیے میری بہنوں میں پہلے ہی اس بات کو کر رہی ہوں کہ پہلے ہی نماز شروع کر دیں، اس رمضان المبارک میں پریکٹس کریں، کوشش کریں کہ آپ نے نا جو ہے نا روزہ رکھنا ہے۔
جو مرضی ہو جائے ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ انسان کوئی کام کا ارادہ کر لے اور پھر وہ اس کام کو کر نہ سکے۔ اگر آپ کا سر میں درد شروع ہو جاتی ہے تو آپ سحری میں کوئی ایسی چیز کھائیں جس کے آپ کا سر درد نہ ہو۔ کوشش کریں دہی لے لیں تھوڑا بہت، اگر دہی نہیں کھایا جاتا تو لسی کا گلاس لے لیں۔ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے خود تیار کرنا ہے۔ یہ جو رمضان مبارک ہے نا، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، کام بھی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے ہم نے۔ صبر دیکھیں کہتے ہیں کہ سب کو پیاس لگتی ہے، سب کو بھوک لگتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، اور صبر کا نام ہی تو روزہ ہے۔ تو میں نے نا بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اچھے خاصے یقین کریں تندرست ہوتے ہیں، اچھے خاصے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمیں پیاس لگ جاتی ہے۔ تو ڈریں اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یقین کریں جان بوجھ کر روزہ مت چھوڑیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے افطاری کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے اپنے آپ کو نماز کے پابند بنانے کا، اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے عادی کرنے کا۔ کوشش کریں اگر آپ کا مخارج ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی حافظہ کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کسی عالمہ کے پاس بیٹھیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں، روزانہ کا ایک رکوع ٹھیک کریں۔ یقین کریں آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا مخارج ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو، اور ایسا ہی کرنا چاہیے ہمیں۔ قرآن پاک کی اپنی تلاوت ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں لازمی، اور بچوں کو نماز کے پابند بنانے کا یہ سب سے سنہری موقع ہے۔ یقین کریں آپ خود جا نماز پر کھڑی ہوں گی، آپ کی طرف دیکھ کے آپ کے بچے بھی جو ہے نا نماز کے پابند بن جائیں گے۔ اپنے گھرانوں کو جو ہے نا اسلامک طریقے کے ساتھ جو ہے نا ڈھال لیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر جو ہے نا موویز چل رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، اگر آپ لوگ یہ چیزیں دیکھیں گے نا تو آپ کے بچے بھی یہی چیزیں دیکھیں گے۔ اچھا میں آپ کو اپنا بتاؤں نا، میرے ٹی وی کے اوپر نا انڈیا کے چینل چلتے تھے، اور یقین کریں مجھے اتنا غصہ آتا تھا، لیکن مجھے نا وہ میرے سے صحیح نہیں ہوتا تھا، مجبوری یہ تھی۔ اور بچے تو جو تھے نا وہ سارا دن بس کبھی مووی لگا لیتے تھے، کبھی کارٹون لگا لیتے تھے، تو وہ دیکھتے رہتے تھے، پھر مجھے بڑی ٹینشن ہوتی تھی۔ تو میں نے نا پھر ایک دن 1000 روپیہ لگایا اور میں نے نا اپنے ٹی وی کو نا دوسری سائڈ پہ مطلب سیٹ کروا دیا۔ تو اب ماشاءاللہ صبح تلاوت چل رہی ہوتی ہے، بچے نعتیں سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا عمل ہی ہمارے کل کام آئے گا۔ تو جناب یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔